لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي البدعي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى المظلومين المنتجبين لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لحل کے سوگواروں، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے ذیل میں جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس کی آج یہ تیسری مجلس ہے. پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں انجام دے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو اس کو میں جزا یہ دوں گا، اس کی حیات کو پاکیزہ اور طیبہ کر دوں گا.
ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو میں جو جزا کے طور پر اجر اس کو دوں گا وہ اس کے عمل سے کہیں بہت بہتر ہوگا۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے آیہ کریمہ کا۔ چیزوں کل گفتگو کا سلسلہ جہاں پر ختم ہوا تھا کہ مراحل خلقت کو طے کر کے آنے والا انسان جب وجود مادر سے ہوتا ہوا دنیا کے وجود میں آیا تو اسے اپنے مراحل حیات کو طے کرنا ہے۔ حیات وہی ہے جو وجود مادر سے ملی ہے اور یہی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک زندگی تھی جو وجود مادر میں تھی، ماں کے پاس تھی، وہاں گناہ نہیں تھا، مگر جب دنیا کی حیات میں آیا تب یہاں پر ماں بعد کی حیات کے سلسلے کے بارے میں فیصلہ یہاں کرنا ہے۔ کون کیسی حیات بناتا ہے، جیسا عمل ایمان کے ساتھ انجام دے گا ویسی حیات کا سلسلہ وہاں پر اس کا رہے گا۔ لہذا یہ دنیا کی حیات ابدی حیات جو انسان کی آخر میں باقی رہی اس کا دار و مدار یہاں پر ہے۔ جو جیسا عمل اس دنیا میں رہ کے انجام دے گا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان سین کی مسیر میں، سیرت میں، حرکت میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے یہاں تبدیلی نہ ہو رہی ہو۔ مجبور ہے اس کے اندر تبدیلی آنا ہے، کوئی انسان نہیں بچتا اس میں۔ جسے آپ کہتے ہیں آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کے اندر تبدیلی آنا ہے۔ خدا نے کہا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو ہمارے پاس آؤ گے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ملاقات ہوگی۔ یہ مسیر ساتھ سے ہے، یعنی ہر حرکت میں ایک تبدیلی پائی جاتی ہے۔ تو سین کے مسیر میں، سیرت میں صرف حرکت ہوتی ہے، اسات کے مسیر میں حرکت کے ساتھ تبدیلی بھی ہے۔ اب یہ تبدیلی تمہارے عمل اور ایمان کی بنا پر ہے۔ اگر تم نے ایمان کی حالت میں رکھا اپنے آپ کو، عمل انجام دیا، تو اب تبدیل ہو کے بلند ہو جاؤ گے، جنت تک چلے جاؤ گے اور مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس تبدیلی کو پستی کی طرف لے کے تم چلے اور تم نے چاہا کہ ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو تبدیل ہو رہے ہو مگر پستی کی طرف جا رہے ہو۔ اور دونوں کا خلاصہ بھی قرآن کر رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے اصل کی اکثر انسان خسارے میں ہے، یعنی اکثر جو تبدیل ہو رہا ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کچھ ہیں جن کی تبدیلی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، وہ بلند ہو رہے ہیں۔ تو اکثریت کو پروردگار نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ یہ جا رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے پستی کی طرف، مسیر ہے مگر پستی کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ ہیں جو بلندی کی طرف جا رہے ہیں، وہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یعنی اگر آپ انسان کے گروہ کو اس آیت اور اس سورے کے لحاظ سے بنائیں تو دو گروہ بنتا ہے انسان کا۔ جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں آ گئے، ان کی حیات طیبہ ہونے لگی اور وہ عبداللہ ہو گئے۔ اور جو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ میں چلے گئے، اکثریت خسارے میں چلے گئے، وہ عبد الشیطان ہو گئے۔ دو گروہ قرآن تقسیم کر رہا ہے اس سورے میں۔ جو عربی داں حضرات ہیں، اگر وہ کوئی طالب علم بہتر جانتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر جو الف لام آیا ہے ان الانسان، الف لام جو انسان پر آیا ہے، اسے الف لام جنس استغراق کہتے ہیں۔ عربی میں کچھ الف لام ہوتے ہیں، مثلا ایک الف لام ہوتا ہے زینت کے لیے، ہوتا ہے سجانے کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں الحسن والحسین، یہ زینت کے لیے، سجانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے معرفہ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے استغراق جنس، اکثر کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ الانسان پہ جو الف لام آیا ہے یہ اکثر کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اس آیت میں یہ نہیں آیا کہ والعصر ان الانسان اکثر کثیر تو نہیں آیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اکثر انسان خسارے میں ہیں، تو لفظ
لفظ اکثر نہیں آیا ہے، مگر یہ الف لام اس انسان پر داخل ہو گیا. یہ الف لام جنس استغراق کو کہتے ہیں، لہذا کہ ترجمہ کرتے ہیں آپ کہ اکثر انسان خسارے میں ہے. لفظ اکثر نہیں آیا ہے قرآن اس آیت میں، مگر الف لام کا ترجمہ اس کا یہ الف لام استغراق اور جنس کا ہے. تو اکثر عبد الشیطان ہو گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی حیات رکھنے والے پاکیزہ حیات میں ایمان اور عمل صالح میں چلے گئے. تو اب جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آ گیا، جو بہت کم، جو حیات کے مراحل کو طے کرتے وقت متوجہ رہے، یہ وہ افراد ہیں جو مقصد حیات پا گئے. مراحل حیات کو پانے والا انسان اگر صحیح سے گزار لے گیا تو وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آ گیا، یعنی مقصد حیات کو پا گیا. اور جو مراحل حیات میں جو میں نے عرض کیا تھا قرآن سورہ حدید میں اعلان کر رہا ہے کہ لعب و لہو بچپنا ہے، اس کے بعد جو ہے زینت نوجوانی ہے، وتفاخر بینکم، پھر جوانی میں تم فخر کرتے ہو، مباحث کرتے ہو، فخر و تکبر کرتے ہو، اور اس کے بعد پیری آتی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، اکثر مال اور اولاد کے چکر میں تم برباد ہو جاتے ہو. تمہاری مثال درخت کی طرح ہے جو نکلتا ہے تو پیلا پڑ کے زمین پہ گر جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے. اگر تم کو کمال لینا ہے تو اس حیات میں کمال لے لو. جو کمال لے گا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں آئے گا اور وہی عبداللہ ہوگا. اور جو کمال نہیں لے سکے، جو اپنے حیات میں مراحل حیات میں مقصد حیات کی طرف نہیں چلا، وہ عبد الشیطان بن جائے گا. تو دو ہی گروہ انسان کا ہے، اکثریت خسارے میں ہے اس لیے کہ وہ عبد الشیطان ہو گیا، اقلیت کامیاب ہے اس لیے کہ وہ ایمان عمل صالح کے ساتھ عبداللہ ہو گیا. تو عبداللہ کامیاب ہے، عبد الشیطان پستی میں چلا گیا. تو مقصد حیات کیا ہے؟ یہ خلقت، مراحل خلقت لانے والا انسان، مراحل حیات طے کرنے والا انسان اگر صحیح طے کر لے گیا تو اس کا مقصد حیات عبادت ہے. مقصد حیات عبادت ہے. قرآن میں اعلان کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق کیا ہے، ہدف میرا عبادت ہے. تو عبداللہ وہی ہے جو پروردگار کا بندہ بن سکا، یعنی مقصد حیات کو پا سکا. جو مقصد حیات پا گیا وہ عبداللہ ہے، اور جو نہیں پا سکا وہ عبد الشیطان ہے. تو اب خدا بندہ خدا بننے والا انسان اپنے مقصد حیات پر چل رہا ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، مجلس عبادت ہے. ہاں یہ عبادت ہے، مگر یہ عبادت کا اثر ہے. خود عبادت کی تعریف کیا ہے؟ میں نے اس دن پہلی مجلس میں بھی ایمان عمل صالح کی تعریف کی تھی. خود عبادت کیا ہے؟ یہ اس کا ایک اثر ہے. نماز ایک مصداق ہے، روزہ ایک مصداق عبادت کا ہے، حج ایک مصداق ہے، مجلس ایک مصداق ہے. جتنے عمل صالح ہیں سب مصداق عبادت ہیں. خود عبادت کیا ہے؟ تعریف عبادت کیا ہے؟ مختلف تعریف کی عبادت کی. کسی نے کہا خشوع و خضوع عبادت ہے، جھک جانا عبادت ہے. مگر جو تعریف جامع آتی ہے سامنے اکثر لکھا عبادت یعنی راست، یہ ایک محاورہ ہے، عربی زبان سے نکلا ہے. عبادت ایک محاورہ ہے، عربی زبان سے نکلا ہے. عربی میں راستہ دو طریقے ہوتا ہے. ایک راستہ ہوتا ہے ہموار، ایک ہوتا ہے ناہموار. اب ہے موٹر وے سے آ رہے ہیں ہموار، جی ٹی روڈ پہ ناہموار ہوتا ہے. تو راستہ دو ہے، ایک ہموار ایک ناہموار. مجھے ناہموار سے گفتگو نہیں کرنا، ایک محاورہ جو نکلا عبادت کا. ہموار راستہ بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. کبھی آپ ہموار راستے پہ گزریں گے تو یہ راستہ آپ کو مقصد تک پہنچا دے گا، چلا ہے مقصد سے مقصد تک لے آئے گا آپ کو. مگر آپ مقصد پہ پہنچ تو گئے، اپنا کوئی اثر چھوڑ کر دیں گے. راستہ ہے ہموار ہے، مقصد تک پہنچا بھی رہا ہے، مگر گزرنے والا گزر کے مقصد پر پہنچ گیا، مگر اتنا سخت تھا یہ راستہ کس نے جانے والے کا کوئی اثر اپنے اندر نہیں دیا. ہے ہموار، مقصد تک پہنچا رہا ہے مگر اثر نہیں رکھ رہا باقی. ایک راستہ ہوتا ہے ہموار ہے، مقصد تک پہنچا
گزرنے کا اثر چھوڑ کر گیا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ انسان ایک موجود ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے اور نرم ہے۔ جو انسان سخت ہو جاتا ہے وہ انسان نہیں کہلاتا۔ مہربان ہو، اس کا تو مہربان مت رہو، رحیم ہے ان کو پیدا کرنے والا۔ کا انسان ایک موجود ہے، ہموار راستہ ہے، نرم ہے، اس پر جو چیز گزرے گی اور مقصد تک پہنچ جائے گی اسے کہتے ہیں عبادت۔ نماز پڑھا اس نے، نماز کا عمل گزرا اس کے اوپر سے، گزر کے مقصد تک پہنچ گیا، اپنا اثر چھوڑ کر گیا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اب یہ برائی نہیں کرے گا، عابد ہے، عبادت کر گیا۔ مجلس میں آیا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ انسان اتنا نرم مخلوق موجود ہے کہ اس پر سے مجلس کا عمل گزرا ہے، اس نے انجام دیا ہے، اس کا اثر دکھائی پڑ رہا ہے، کبھی برائی نہیں کرتا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تعریف عبادت یہی ہے کہ اس پر سے یہ عمل گزر گیا، اپنا اثر بھی چھوڑ کر گیا۔ اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور برائی کر رہا ہو تو آپ کہیں وہ عابد ہے؟ آپ کے بھائی کیا کریں، خیریت تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں برائی نہیں کی جاتی۔ بھائی مجلس پڑھ رہے، آپ مجلس جا رہے ہیں تو ایسا غلط کام کر رہے ہیں، آپ حج کر کے آ رہے ہیں تو ایسا غلط کام کر رہے ہیں۔ یعنی عبادت یہ کام ایسا ہے جس کا اثر بتاتا ہے کس نے صحیح کام انجام دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، چاہے عبادت تعریف ہو جائے تو یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو جو عبادت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبداللہ، جو عبادت کرتا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کم ہے جو حیات نہیں برتتے۔ مراحل حیات کے معنی توجہ کر لی اپنے مقصد حیات کی طرف کہ مقصد حیات ہمارا عبادت ہے، ہمیں عبداللہ بننا ہے، عبد خدا بننا ہے۔ تو جو عبادت کرتا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں، اسے عابد کہتے ہیں۔ عابد عبادت کرنا لوگ کہتے ہیں۔ بندگی انسان کو نہ عہدے سے ملتی ہے، معراج انسان کو نہ منصب سے ملتی ہے اور نہ عبادت، نہ تو عہدے سے ملتی ہے اور نہ نام نہ خاندان سے ملتی ہے۔ قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ بلندی اور معراج تمہارے منصب، عہدے، خاندان، شہرے بنا پر نہیں ہے۔ کس بنا پر ہے؟ آپ نماز پڑھتے اشہد ان محمدن، آپ دیت پہلے رسالت بعد میں، عبدہ و رسول، قرآن کی تلاوت کر دیں، قرآن اعلان کر رہا ہے پیغمبر معراج کی ہے۔ یہ معراج جو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ طٰہٰ کی، محمد کی، مزمل کی، مدثر کی، احمد کی، رسالت کی، نبوت کی، خاندان کی، کس کی معراج ہے؟ معراج آج پر اللہ بلا رہا ہے، یہ طٰہٰ، محمد، مزمل، مدثر، احمد، یاسین کو بلا رہا ہے، یہ رسالت اور نبوت کو بلا رہا ہے، خاندان کی بنا پر بلا رہا ہے نہیں۔ سورہ اسراء اس نے اعلان کر دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آج جو میں بلا رہا ہوں، معراج ہو رہی ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ معراج نہ رسالت کے، نہ نبوت کے، نہ محمد کی، نہ طٰہٰ کی، نہ مزمل، نہ یاسین، نہ شجرہ، نہ خاندان، آج بندگی عبودیت کی ہے۔ تو معراج بھی بندگی کو مل رہی ہے کہ تمہارا مقصد حیات یہی ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں حیات دی ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ہوگے تو تمہارا ہدف یہ کہ تم عبداللہ ہو۔ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اگر تم بندہ خدا ہو گئے تو شجرہ بھی کام آ جائے گا، نام بھی کام آ جائے گا، عہدہ بھی کام آئے گا، منصب بھی کام آئے گا۔ اور اگر تم عبد خدا نہ ہو گئے تو نہ شجرہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا۔ ساری چیز اس عبدیت کے اندر ہے۔ تو عبداللہ مقصد حیات پانے والا، اسے کہتے ہیں عابد، اسے کہتے ہیں عابد۔ پیغمبر صاحب معراج کر گئے، آواز قدرت آئی یا احمد حل تدری متی لی الحمد عابدہ، اے رسول آپ کو پتا ہے میرا بندہ عابد کب ہوتا ہے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں، میری گفتگو میں چاہتا ہوں آپ آئیں کچھ لے کر جائیں، سکوت سے سنیں گے تو لے کر جائیں گے، وقت ضائع نہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ میرا حساب زیادہ ہے، خدا مجھے پکڑے گا کہ تم میرے بندے گئے کہ اگر آپ 200 آدمی بھی آئے تو ہر آدمی نے 1 گھنٹہ دیا ہے مجھے، یعنی آپ اتنے اکٹھا ہو کر 200 گھنٹہ میرے سر پر ڈال دیں، خدا مجھ سے 200 گھنٹے کا حساب لے گا۔ میں
چاہے کوئی بات خوش نہ ہونے، اپنی جو ضرورت ہے وظیفہ اس کو پورا کرنا ہے. آواز آئی یا احمد حل تدری متی لیہ العبد عابدہ؟ اے رسول آپ کو پتا ہے معراج پہ اللہ سوال کر رہا ہے رسول کہ میرا بندہ عابد کب ہوتا ہے، عبداللہ کب ہوتا ہے؟ رسول نے پروردگار تو ہی بتا دے کیسے ہوتا ہے. کہ اذا اجتمع فیہ سبع خصال، اگر اس کے اندر 7 خصلتیں جمع ہو جائیں، اگر اس کے اندر 7 خصلت جمع ہو جائے، خصوصیت جمع ہو جائے تو میرا بندہ عابد ہو جاتا ہے، عبداللہ ہو جاتا ہے، مقصد حیات پا جاتا ہے. وہ کیا 7 خصلتیں ہیں؟ آواز قدرت آئی. ورع یحجرہ عما حرم اللہ، تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے اندر ایسی ہو کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا سے دور رہے. میرا بندہ عبداللہ عابد ہوگا، مقصد حیات پائے گا، اس کے 7 کمالات اس کے اندر ہوں گے. یہ 7 کمال جمع ہو گیا، میرا بندہ عابد ہو جائے گا، مقصد حیات پا جائے گا. ورع یحجرہ عما حرم اللہ، تقویٰ ایسا ہو، خوف خدا پرہیزگاری ایسی ہو کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا سے دور رہے. صمت یکف اما لا یعنی، دوسرا کمال یہ ہوگا کہ سکوت رکھے گا وہاں پر کہ جہاں پر وہ نہیں جانتا وہاں نہیں بولے گا. صمت یکف اما لا یعنی، یعنی وہاں ہی بولے گا جہاں وہ جانتا ہوگا. کچھ لوگوں کو بیماری ہوگی بولنے کی، بولے کہ چاہے غلط بول جائے. اللہ نے کہا میرا بندہ وہ ہے کہ جو ضرورت اتنا ہی بولے گا، غیر ضروری گفتگو نہیں کرتا، وہ اپنے کو ثابت نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کو مجروح کر دیا کرتے ہیں. وہ سوچنے میں ثابت ہو گیا کچھ ہوں، حالانکہ وہ غلط بول کے ان کی شخصیت ختم ہو گئی. کہ میرا بندہ وہ صمت یکف اما لا یعنی، وہی بولتا ہے جہاں جانتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے. صمت اسی صوم بنا ہے، خاموش رہتا ہے. تیسرے خوف یزداد فی کل یوم، میرا بندہ عابد تب بنتا ہے کہ ہر روز اس کے اندر خوف الہی میں اضافہ ہوتا جائے. ہر روز ہر لمحہ خوف الہی میں اس کا اضافہ ہوتا جائے. حیا، چوتھے ایک حیا یستحی منی فی الخلوہ، اسے خدا سے شرم آتی ہو خلوت میں، جلوت میں نہیں خلوت میں، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں خدا سے وہ شرمندہ ہو جائے. میرا بندہ ایسا ہوگا. یہ بازار میں لوگوں کے درمیان اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو اکثر وہ نہیں خدا سے خوف کر رہے ہیں، لوگوں سے خوف کرتے ہیں. فلاں صاحب کیا کہیں گے، کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو، کہیں جا کے بتا نہ دیا جائے. یہ سارا جو خوف ہے وہ بندوں سے ہے، خدا سے نہیں ہے. اس نے کہا میرا بندہ وہ حیا یستحی منی فی الخلوہ، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں خدا سے خوف ہو. اور 5ویں یبغض دنیا، دنیا سے محبت نہ کرتا ہو، دنیا کو ذریعہ آخرت سمجھے، اسے محبت نہ کرے. 6 اکلو ما لا بد من، اتنا ہی کھاتا ہو جتنا اس کی ضرورت ہو. عبداللہ بننا ہے، انسان کو بندے خدا بننا ہے، وہ کمال بتا رہا ہے. اکل ما لا بد من، اتنا ہی کھاتا ہو جتنا اس کی ضرورت ہو. کچھ لوگ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے تھے. کہا آپ نے کہیں میرا بندہ نہیں ہے جو کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ تو حیوان کا کام ہے. انسان وہ ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق لے. اس لیے معصومین کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 منہ ہیں جن کے پسینے میں بدبو اس لیے آتی ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں، حد سے زیادہ کھا جایا کرتے ہیں. اور ساتھ میں یحب الاخیار، جو نیک کو دوست رکھتا ہو. مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر یہ 7 کمال میرے بندوں کا ہے جو عابد ہوگا عبداللہ ہوگا. اگر کسی میں یہ کمال آ گیا تو اب مقصد حیات پا گیا، یعنی آغاز بندگی کا ہو گیا. اب صالح ہو گیا مگر اب کامل نہیں ہو گیا، آغاز ہو گیا. کا جو اللہ کا بندہ ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، مقصد حیات ہو گیا، پا گیا، اس کو 3 مرحلے میں بلند رکھوں گا میں. جو
توجہ چاہتا ہوں، اہل تشریف فرمائیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اب تم جب عبداللہ ہو گئے، بندہ خدا ہو گئے، مقصد حیات پا گئے، صلوات بھیجیں گے، اللہ بھیجے گا، ملائکہ بھیجیں گے، کیوں؟ اب اگر تم کہیں لغزش کر جاؤ گے تو اب تمہیں خدا وہاں سے نکالتا رہے گا۔ یہ تمہارا کمال ہے بندگی کا کہ خدا کا ملائکہ کا صلوات کے ساتھ ساتھ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہیں اگر تمہارا قدم سے لغزش کر گیا، تم ظلمات طرف چلے گئے تو تم کو نور طرف لے آ کے نکالتا رہے گا، تمہیں ظلمات سے بچاتا رہے گا، کیوں تم بندے خدا ہو گئے ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی فہرست میں آ گئے ہو۔ مگر جب وہاں پیغمبر لے کر آئے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، وہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیونکہ تم کو نکالنا ہے نور کی طرف۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا تمہاری بندگی کا آغاز ہو رہا ہے، مقصد حیات پا گئے ہو، تمہیں نکالنا ہے تو نور کی طرف، لہذا صلوات تم پر بھی ہے ہمارا ملائکہ کا، مگر تمہیں نکال کے ہم لے جائیں گے نور کی طرف۔ مگر وہ جب ان کا مسئلہ آیا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ نکالیں ظلمات سے، اس لیے کہ وہ عین نور ہے۔ جب پیغمبر کے صلوات کا مسئلہ آیا تو عین نور ہے، تم کو نکالوں گا ان کی طرف لانے کے لیے، تم کو نکالنا ان کی طرف لانا ہے، تو لہذا تم کو ہم نکالتے رہیں گے جب تمہارا قدم لغزش کر جائے گا۔ صلوات دونوں پر ہے ہمارا ملائکہ کا، مگر وہاں صلوات بھیج کر تمہیں نکالنا ہے، نکال کے ان کی طرف لے آنا ہے۔ جب ان کی طرف لے آنا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، مگر یہاں کہا تمہیں صلوات دینا ہے۔ اگر تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکل کے آنا ہے تو تم ان پر صلوات بھیجتے رہو۔ تم بندگی کے پہلے مرحلے میں صرف ہم اور ملائکہ صلوات بھیجیں گے، مگر وہ ہے جہاں پر تمہیں بھی صلوات بھیجنا ہوگا ملائکہ خدا کے علاوہ۔ یہ پہلا قدم ہوگا تمہاری بندگی کا۔ اگر تم نکل آئے اور اس پر گامزن رہے، اب تم عبداللہ ہو گئے، بلند ہوئے، اللہ کا صلوات آتا رہا، ملائکہ کا صلوات آتا رہا، تم بلندی کی طرف گامزن رہے اور ہر روز تبدیل ہوتے گئے، تو اب دوسرا کمال تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس کا بھی اعلان خود قرآن کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو رب مان رہے تھے اور ملائکہ اور اللہ کا صلوات لے رہے تھے، ظلمات سے ان کو نکال رہا تھا میں، یہ اس پر گامزن رہے تو اب دوسرا کمال عطا کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کرتے رہے، اس پر صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، مشکلات کے سامنے خدا کو نہیں بھولے، ایمان باقی رہا، عمل صالح باقی رہا، ثم استقاموا، استقامت آ گئی۔ جب استقامت کا مرحلہ طے ہو گیا تو اب دوسرا کمال عطا کر دوں گا، کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اب تم پر ملائکہ کا صلوات نہیں ہوگا، تم پر ملائکہ کو نازل کر دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب تک پہلا مرحلہ تھا جو خدا کا اور ملائکہ کا صلوات تھا، تمہیں ظلمات سے نکال کے نور تک لے آنا تھا، مگر تم نے اس میں استقامت دکھا دی، تم گامزن رہے، چلتے رہے، تو اب دوسرا مرحلہ کمال کا عطا کر دوں گا، تمہیں بلند کر دوں گا، وہ یہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، اب تم پر ملائکہ صلوات کے ساتھ ساتھ تم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تم کمال کرو، اگر تم اس پر بھی باقی رہے کہ ملائکہ کا نزول ہوا، تم رائے راست سے ہٹے نہیں، تو آخری کمال تمہیں عطا کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ کہا ملائکہ اب تمہارے ساتھ صرف نازل نہیں ہو، تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تین مرحلہ عبداللہ کا ہے، توجہ چاہتا ہوں اس کو پہچانے کہ اللہ ایک مقام پہ صلوات بھیج رہا ہے، رسول بھیج، خدا اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں، مگر تم کیونکہ بندے ہو، لغزش آ جائے تم کو نکالتا رہوں گا۔ اگر نکالتے نکالتے تم ثابت قدم بھی ہو گئے، استقامت آ گئی، جو آپ قنوت میں دعا پڑھتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا اسی لیے ہے کہ تم جب آئے ہو اس پر باقی رہو، باقی رہے تو ملائکہ کو نزول کر دوں گا، اگر اس پر بھی باقی رہے تو اب ملائکہ نازل ہو تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو مومن جو عبداللہ ہوتا ہے تو اسے تین کمال ملتا ہے، صلوات خدا اور ملائکہ، ملائکہ کا نزول، اور اس کے بعد آخری مرحلہ کہ ملائکہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ محفوظ رکھیں، میں آپ کو اس کا آخر اس کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اب جو عبد الشیطان ہو گیا، عبداللہ نہیں عبد الشیطان ہو گیا، جو اکثریت ہے، کچھ آپ کو اکثر لوگ ملیں گے عبد الشیطان ہیں،
نفس کی پوجا کرتے ہیں، پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں. کہا یہ جو عبد الشیطان ہے اس کا بھی 3 مرحلہ ہے پستی کی طرف. جو شیطان کے راستے پہ چلا، عبداللہ نہیں رہا، خسارے میں چلا گیا، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا جسے قرآن اعلان کر رہا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. جو شیطان کے راستے پر چلا تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا، قرآن نے کہا کہ شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہ جو کام کرتا ہے شیطان کی بنا پر کرتا ہے، لیوحون الی اولیائہم، ان کے ساتھ چلتا ہے. اگر چلتا رہا اس کے وسوسے پر تو شیطان بھی سمجھ گیا کہ اب تو شیطان ہو گیا ہے، یہ میرا پجاری ہو گیا ہے، یہ میری بات مانتا ہے. کہا جب تم اس کے راستے پہ چلتے، جیسے وہاں راہ خدا پر چل رہے تھے تو وہاں سلوات تھا، یہاں جائے وسوسہ آیا. اگر وسوسے پر باقی رہے تو اب دوسری پستی آ جائے گی تمہاری. وہ کیا ہے؟ قرآن سورہ شعراء میں اعلان کر رہا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان اب نازل ہونا شروع ہے. کس پر نازل ہوتا ہے؟ وسوسہ قبول کر لیا، عادت ڈال لی، تو اب شیطان نازل ہوتا ہے. ادھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ادھر توجہ چاہتا ہوں شاید میری بات واضح ہو جائے. وہ 3 مرحلہ عبداللہ کا ہے، یہ 3 مرحلہ عبد الشیطان کا ہے. وہاں پہلا مرحلہ صلوات خدا ملائکہ کا ہے، ظلمات سے نکال دے گا. دوسرا مرحلہ ملائکہ کو نازل کر دے گا. تیسرا مرحلہ ملائکہ کو آپ کے ساتھ کر دے گا. مگر تم اگر عبد الشیطان ہو گئے، عبد النفس ہو گئے، عبد دنیا ہو گئے، تو یہاں بھی 3 مرحلہ پستی کا ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. اب شیطان وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے، تم چلتے رہو، وسوسہ قبول کرتے رہو. اگر تم اس کے وسوسے پر چلتے رہے، اس کو یقین ہو گیا کہ میرے راستے پہ چلنے والا ہے، ہٹے گا نہیں، تو اب دوسرا مرحلہ شیطان کا آتا ہے پستی میں لے جانے کے لیے. وہ کیا؟ هل انبئکم، قرآن کا میں بتاؤں، تمہیں خبر دوں، علی من تنزل الشیاطین، کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اب ایسے بدترین گنہگار پر شیطان نازل ہونے لگتا ہے. ادھر ملائکہ نازل ہوئے، ادھر شیطان نازل ہوا. دونوں قرآن دے رہا ہے. اگر تم ایمان کی طرف چلے، مقصد حیات لے کے چلے، عبداللہ ہو گئے تو تم پر دوسرا مرحلہ ہوگا، ملائکہ نازل ہوں گے. اگر عبد الشیطان ہو گئے تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ تنزل علی کل افاک نسیم. ہر گنہگار پر اب شیطان نازل ہوتا ہے. اب یہ جو کچھ کرتا ہے شیطان کے نزول پر کرتا ہے، ملائکہ کے نزول نہیں کرتا. اب جب شیطان نے دیکھا اس کے نزول کے بعد اس کے عمل کو قبول کر رہا ہے انسان، جو کام کرتا ہے، کہیں بیوی فریب دے دیتی ہے، کہیں مال فریب دے دیتا ہے، کہیں بچے فریب دے دیتے ہیں، کہیں شہرت فریب دے دیتا ہے، کہیں منصب فریب دے دیتا ہے. جیسے اس کے فریب میں آئے، شیطان سمجھ گیا کہ اب ہمارا نزول اس پر ثابت ہو گیا، اب میرے راستے پہ چلنے لگا. جیسے راستے پر چلا، قرآن نے سورہ زخرف میں کہا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، نازل ہونے کے بعد شیطان ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. ادھر بھی 3 مرحلہ ہے، ادھر بھی 3 مرحلہ ہے. وہ عبداللہ بن گیا، صلوات خدا و ملائکہ لے لیا، اور بلند استقامت آئی، ملائکہ نازل ہونے لگے، اور استقامت آئی تو اللہ نے کہا ملائکہ تمہارے ساتھ کر دوں گا. اگر تم عبد الشیطان عبداللہ نہ رہے، عبد الشیطان بن گئے، وسوسہ لوگے، پھر شیطان ڈالے گا تو اوپر دور سے ڈالے گا. اس کے بعد جب تو یقین ہو گیا کہ میری بات کو مان رہا ہے، تو اس کے بعد تو نازل ہوگا تنزل علی کل افاک نسیم. اب ملائکہ کے علاوہ کیا، اب شیطان نازل ہونے لگے. اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرے نزول کو یہ سمجھ رہا ہے، میری بات مان رہا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قرآن نے کہا تو تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو 2 گروہ بن گئے. عبداللہ والے وہ ہیں جہاں ملائکہ کا نزول بھی ہے، صلوات خدا و ملائکہ بھی ہے، نزول ملائکہ بھی ہے، ملائکہ ساتھ
عبداللہ ہیں. کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہاں پر امام رضا فرماتے ہیں کہ اب جب تم اپنا قدم نکالو باہر تو خیال رکھنا دو طرح کا نزول ہونے والا ہے. ایک طرف ملائکہ کا، ایک طرف شیطان کا. تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو میں تم کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو میرا نسخہ لکھ لو اور اس کو لے کر چلنا. اپنا قدم گھر سے باہر نکالنا سن. امام رضا نے نسخہ دیا ہے عبداللہ کو کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو اس پر عمل کرنا. تمہارا قدم جب نکلے گا تو عبداللہ بن کر نکلے گا. اگر اس پر نہیں عمل کیا تو خیال رکھنا شیطان نازل ہوگا تو شیطان کو نہیں نکلو گے. کہا یہ دعا پڑھنا جب گھر سے باہر نکلو اپنی آنکھ کھلے تو اس دعا کو پڑھو جسے امام رضا فرما رہے ہیں بسم اللہ وآمنت باللہ وتوکلت علی اللہ وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. امام رضا نے فرمایا کہ تم اس دعا کو صبح اٹھتے ہی پڑھو. اب جو گھر سے قدم نکالو گے کہو بسم اللہ وآمنت باللہ وتوکلت علی اللہ وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تم اس دعا کو پڑھ کے گھر سے نکلو گے تو ملائکہ کا نزول ہوگا. جب اس دعا کو پڑھ کے نکلو گے تو ملائکہ کا نزول ہوگا. تم عبداللہ ہو اور اگر نہ پڑھا تو شیطان کو موقع مل جائے گا. تم عبداللہ بن جاؤ. غرض یہ کہ دو طرح کے انسان دنیا میں ہیں. ایک مقصد حیات پا گیا عبداللہ ہو گیا. ایک مقصد حیات نہ پا سکا بھٹک گیا مراحل حیات میں اب تو شیطان ہو گیا. جو مقصد حیات پایا کیسے مقصد حیات کو؟ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں مقصد حیات کو پانے کے لیے عبداللہ بننے کے لیے ہمارے راستے پر چلنا ہوگا. وہ کیا ہے جسے پیغمبر دے کے جا رہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعدرتی و اہل بیتی. دیکھو میں تمہارے لیے ایک میزان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس میزان پر رکھنا. ایک میزان دے کر جا رہا ہوں, ایک ترازو دے کر جا رہا ہوں. اپنی زندگی کے ہر عمل کو, عقیدے کو اس پر رکھنا. اگر میزان کے مطابق ہو گیا عبداللہ ہو جاؤ گے, اور اگر میزان کے مطابق نہیں ہوا اب تو شیطان ہو جاؤ گے. وہ ہے ثقلین قرآن و اہل بیت. یہ دو میزان ہیں. اپنے ہر عمل کو, ہر عقیدے کو رکھو ان کے اوپر. جو دیکھو ان کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ان کے مطابق ہو گیا تو عبداللہ ہو جاؤ گے, ان کے مطابق نہیں ہوا تو شیطان ہو جاؤ گے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسا انتخاب کرتے ہیں. اختیار ہمیں. ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں. اب پلہ نہیں ہے, میزان ترازو یہی ہے کہ ایک چیز رکھی جائے ایک چیز تولی جائے. اس سے ہٹ کوئی ترازو نہیں ہو سکتا. قرآن والا میں ترازو یہ کوئی آٹا اور گیہوں تولنے کا ترازو نہیں. سب مادی چیزیں, وزنی چیزیں. لیکن جتنا ہی چیز نازک ہوتی ہے اتنا ہی ترازو نازک ہوتا ہے. جتنی ظریف ہوگی اتنا ترازو ظریف ہوگا. ہیرا کا تولنے والا آٹے کی چکی میں نہیں جاتا. وہ کیا کرتا ہے, وہ ترازو کو رکھتا ہے ظریف, اس سے گرد و غبار کو بھی صاف کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہ ہو کیونکہ چیز جو تولنا ہے وہ بہت ظریف ہے, اور جس چیز پر تولنا ہے وہ بھی ظریف ہونا چاہیے. چھوٹی سی معمولی سی بہت ظریف سی ترازو رکھا, ہر چیز کو اس سے دور رکھا. ہوا تک پنکھا تک منتقل رہتا ہے, ہوا کا اثر نہ جائے. ہر چیز کو دور کیوں رکھا؟ کہ جس چیز کو تولنے جا رہے ہیں وہ بہت ظریف ہے. ظریف چیز کو تولنے کے لیے شرط ہے ترازو بھی ظریف ہو. تو اگر ایمان و عمل ظریف ہے کہ نہیں؟ بہت ظریف ہے. جسم نہیں ہے, معنوی ہے, روحانی ہے. اس ظریف چیز کو تولنے کا معیار اسلام دے رہا ہے. کیا ہم تمہیں میزان دے رہے ہیں جو روحانی ہے, خدا کی طرف سے ترازو آیا ہے, وہ ہے قرآن و اہل بیت. تم ان کو اپنے عمل اور عقیدے کو اس کے ترازو
اس کے سائے میں رہنے والوں کا مقام ہے. اگر کوئی عبداللہ ہو گیا یعنی لیخرجکم من الظلمات الى النور، یہاں سے نکال کے لے جانا ہے نور میں. تم نکل کے نور نہیں ہو جاؤ گے. اے توجہ چاہتا ہوں، تم کو نکال رہا ہوں میں، مگر خیال رکھنا تم نکل کے نور نہیں بن جاؤ گے، نور کے سائے میں چلے جاؤ گے. شاید میری بات واضح ہو جائے. تمہیں نکالوں گا، تم عبداللہ ہوگے، تم ملک ہو جاؤ گے، ملائکہ نازل ہوں گے، صلوات ہوگا تمہارے ساتھ، ملائکہ تمہارے ساتھ ہوں گے. مگر خیال رہے تم نکلنے کے بعد عبداللہ ہو، تمہاری بندگی میں کمال تو پایا جاتا ہے مگر عین بندگی نہیں بن سکتے ہو. شاید میری بات واضح ہو. تم نکل کے آ جاؤ گے مگر جہاں جا رہے ہو تو عین بندگی ہے. تم عین بندگی نہیں ہو، تم نکل کے جا رہے ہو یعنی وہ عین ہے، وہ انا ہے، تم کا انا ہو. نہیں، وہ عین نور ہے، تم کا انا کی منزل میں ہو. تم نور کے سائے میں ہو، نور بننے کی کوشش نہ کرنا. یہ تم عبداللہ بن جاؤ، مقصد حیات پا گئے ہو، مگر خیال رکھنا ان کی طرح نہ ہو جائے جو کہتے رسول ہم جیسا ہے. نہیں، وہ مقام انا میں ہے، تم مقام کانا میں ہو، تم اس کے سائے میں ہو. تم وہ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ہے تم ہو. وہ ہے تم ہو. وہ کانا نہیں، وہ انا کی منزل ہے، اس کا اپنا نور ہے. تم کانا کی منزل میں ہو، تم نور کے سائے میں جاؤ گے. لیخرجکم من الظلمات الى النور. تم جب بندگی میں آؤ گے تو تم کو نکال کے اس کے نور کے سائے میں لے جاؤں گا. تم نور نہیں بن سکتے ہو. جو محمد و آل محمد کا نور ہے یہ وہ ترازو ہے، جو نور ہے تم آؤ گے ان کے سائے میں آ جاؤ گے. تو عبداللہ مقام کانا میں ہوتا ہے، وہ مقام انا میں ہوتے ہیں. لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں، ہم والجنت کمن قد رآہا. یہ جو خطبہ متقین پڑھیں گے آپ، یہ متقی اور عبد خدا جو ہوتے ہیں عبداللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں ہم والجنت کمن قد رآہا. یہ اور جنت ایسے ہیں جیسے جنت کو دیکھ رہے ہیں. یہ مومن وہ ہے عبداللہ، ایسا ہے گویا جنت کو دیکھ رہا ہے. گویا دیکھ رہا ہے، خود نہیں دیکھ رہا ہے. ظریف گفتگو ہے. کمن قد رہا، کمن کاف لیا ہے، تشبیہ دیا ہے. گویا دیکھ رہا ہے یعنی تم جو دیکھ رہے ہو یہ تمہارا اپنا نور نہیں ہے، کسی کے نور کے سائے میں دیکھ رہے ہو. تم کسی کے نور کے سائے میں دیکھ رہے ہو. کمن قد رہا، میرا مومن وہ ہے، مولا کے فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو گویا جنت کو دیکھ رہا ہے. یہیں رہ کر جنت کو دیکھ لے گا، یہیں رہ کر جہنم کو دیکھ لے گا. مومن جب کمال پر آتا ہے تو نور کے سائے میں چلا جاتا ہے، نور نہیں بنتا. کربلا میں شب عاشور امام حسین نے 72 ان کا مقام دکھایا. آؤ تمہارا مقام میں انگلیوں میں دکھاتا ہوں، دیکھو جنت تمہاری جگہ یہاں ہے، زہر تمہاری جگہ یہ ہے، حبیب تمہاری جگہ یہ ہے. یہ نور نہیں تھے، یہ نور کے سائے میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے. شاید میری بات واضح ہو. یہ عبداللہ تھے، بندہ خدا تھے، مگر اس عبداللہ کے سائے میں تھے جس نے عبادت کو معراج عطا کی ہے. اس کے سجدے نے بتایا تم سجدہ کرتے ہو، میں بھی سجدہ کرتا ہوں، مگر میرا سجدہ وہ ہے جس نے عبادت کی لاج کو رکھا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو بندگی کی آبرو نہ بچتی. اگر سجدہ علی نہ ہوتا تو سجدے کی آبرو نہ بچتی. ہم باپ بیٹے، ہمارے محمد وہ ہے جو سجدے کی آبرو کو بچایا کرتے ہیں. تم سجدہ کر کے بندگی پاتے ہو، ہم سجدہ کر کے بندگی کی آبرو بچایا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد یہ عبداللہ ہیں، بندگی ہے. کمن قد رہا، یہ وہ ہیں جو نور کے سائے میں آ جاتے ہیں. ان کے پاس خود نور نہیں ہے. یہ قرآن و اہل بیت جو نور کے سائے میں آ گئے، جب آ گئے تو یہیں رہ کر جنت کو دیکھ سکتے ہیں، یہیں رہ کر جہنم کو دیکھ سکتے ہیں. ہم والجنت کمن قد رہا. مولا کیا فرماتے ہیں مومن وہی ہوتا ہے جو بندگی کی معراج پر جب آتا ہے تو نور کے سائے میں جنت دیکھ لیتا ہے، نور کے سائے میں رہتا ہے، نور بننے کی کوشش نہیں کرتا. نور وہ ہے، تم ان کے سائے میں ہو.
जन्नत देख लोगे, यहीं रहकर जहन्नम देख लोगे। ऐसी का कुरान ऐलान कर रहा है, कल्ला लौ ताअलमूना इल्मल यकीन। आगे क्या है पढ़े, खुद ही पढ़ने, लतरवुन्नल जहीम। अगर तुम्हें इल्म यकीन हो जाए तो क्या कर लोगे, लतरवुन्नल जहीम, जहन्नम देख लोगे। इल्म यकीन बकिया नहीं, 3 मरहला मोमिन का है ना अब्दुल्ला का, ये पहला मरहला है अब्दुल्ला का जहां पर अल्लाह सलवात भेजता है, इल्म यकीन आ जाता है। इल्मुल यकीन के बाद दूसरा मरहला है ऐनुल यकीन का, ऐनुल यकीन के बाद तीसरा मरहला है हक़्क़ुल यकीन का, वो आखिरी मरहला है। कहा इल्मुल यकीन अगर आ गया तुम अब्दुल्ला हो गए, कमाल पर आ गए, लतरवुन्नल जहीम, तो यहीं रहोगे, जहन्नम भी देख लोगे। जाओगे नहीं, तुम जहन्नम को देख भी लोगे। जहन्नम क्या था कि कैसा गुनहगार जाएगा। ये वजह है एक मर्जे लोग नबी बाहया तो कहते हैं मैं खाने काबा के अतराफ में तवाफ कर रहा था, कुम में भी बाहया में मर्जा है, इसको जवानी के वक्त था, तवाफ कर रहा था, एक आम इंसान सादे लिबास में आया, उसने मुझे पहचान लिया, कहा क्या इंसान जहन्नम को यहां देख सकता है? उनका हाँ, कुरान कह रहा है लतरवुन्नल जहीम। कहा मैं एक दुकानदार हूं, जूस की दुकान है मेरे पास कौम में, बड़े जो पुराने दुकानदार, बड़े मोमिन और मुत्तकी, मैं 24 साल से वहां देख रहा हूं, बड़े मोमिन लोग होते हैं। कहता मैं एक जूस की दुकान रखता हूं। एक रोज मैं दुकान पर आया, मामूला यहां भी होता है कि दुकान सुबह को बंद होती है, बर्फ वाले आते हैं, बर्फ रख के बाहर चले जाते हैं। जब ये आएगा दुकान खोल के अपने बर्फ अंदर ले जाएगा टुकड़े को। कहता मैं आया, रोज हमेशा बर्फ का टुकड़ा बाहर रखा रहता था, मैं अंदर ले जाता था। एक रोज मैं आया, जैसे उतरा देखा बर्फ का टुकड़ा रखा है बाहर, मगर उससे आग निकल रही है। तब मैं बड़ा परेशान हुआ कि बर्फ का टुकड़ा, शोले निकल रहे बड़े बड़े आग से। काफी देर में हैरान कि आग का शोला बर्फ के टुकड़े से निकल रहा है। बहुत परेशान रहा मैं, इसकी ताबीर क्या है, क्यों ऐसा? मैंने देखा कि बर्फ के अंदर आग के शोले, और काफी देर देखता रहा। उन्होंने पूछा करते क्या होगा? जूस की दुकान है। कैसे जूस बेचते हो? उसने कहा जब जूस बेचता हूं तो 2 गिलास रखता हूं, एक गिलास में सारा जो मटेरियल है जूस का उसको बनाकर रखता हूं, एक गिलास में अलग से बर्फ रखता हूं। मुझे खौफ इस बात का हमेशा रहता है कि अगर हमने बर्फ को जूस में मिला दिया तो बर्फ का हिस्सा पानी अलग से मिल जाएगा, जिस जूस की कीमत ले रहे हैं वो कीमत कम हो जाएगी, हराम काम हो जाएगा। लिहाजा मैं बर्फ को अलग से गिलास में लेता हूं, भाई आपका ये जूस है, जिसे ठंडा करना बर्फ डाल के वो पी ले। उन्होंने फरमाया तूने जो काम किया कि बर्फ को दूर रखा, बाहर रखा, ताकि हराम ना आने पाए, अल्लाह ने दिखाया तो जहन्नम के अगर कर देते तो ये जहन्नम तुम्हारा होगा। लतरवुन्नल जहीम, अपने अमल में तुम जहन्नम देख सकते हो, यही बचोगे तभी देख लोगे, बचा के देखो अपने आप को तो नूर के साए में आओ, जहन्नम से बचा ले। नूर का साया जहन्नम से बचाता है। अगर कुरान सूरह वक्त में गुफ्तगू करूं, सूरह नूर में इसी की तफसीर कर रहा है कि वल्लज़ीना कफरू अमालहुम कसराब, वो लोग जो कुफ्र करते हैं, जो ईमान पर जाहिर रखते हैं, उनका अमल जो है शराब की तरह, रेत की चट्टान की तरह है कि हवा आए तो उड़ जाया करता है। अब ज़ुलुमातिन, या ज़ुलुमात की तरह तशबीह दिया है यहाँ पर, यानी जो पस्ती में है उसका मकाम भी कान्ना का है, पस्ती वाले का मकाम भी कान्ना है, उसका मकाम अन्ना कौन है? असल है, नफ्स है, शैतान है, दुनिया है, तो असल जो अन्ना वो है, ज़ुलुमात दुनिया शैतान है, कान्ना जो इसके साए में चला गया पस्ती में, का ज़ुलुमातिन, या एक इंसान जो ज़ुलुमात में चला गया है। ज़ुलुमात क्या है? फी बहरिन लुज्जी, एक तारीक समंदर में अंदर चला गया है, इतना तारीकी में गया इंसान जो ईमान और अमल नहीं रखता है, इतना तारीकी में गया कि इदा अखरजा यदहु लम यकद यराहा। सबसे ज्यादा इंसान की आंख से करीब कौन सा जुड़ आता है? जिसमें होता है ना, सर से लेके पैर तक सबसे ज्यादा करीब कौन है आंख से? आप लोग सबको, हमारे पास, आपके पास भी बताएं, सबसे करीब सर से लेकर, कभी सोचा आपने बैठ के? कुरान बता रहा है सर से लेकर पैर तक कौन सा ऐसा जुज है जो आंख से सबसे ज्यादा करीब हो सकता है? कौन है? कुरान इसे सूरह नूर बता रहा है कि ये ज़ुलमात में तारीकी में चले गए, नूर के ज़ुलमात के साए में चले गए।
دنیا ہے، شیطان ہے، اب نفس ہے، اس کے سامنے اب تو نفس ہو گیا، اب تو شیطان ہو گیا، اب جو تاریکی میں گیا کہ اس کی مثال کیسے ہے؟ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، سب سے زیادہ جو چیز بدن میں انسان کے آنکھ سے قریب ہوتی وہ ہاتھ، قرآن تعبیر کو پیش کر رہا ہے، ہاتھ سب سے زیادہ آنکھ سے قریب ہو سکتا ہے، پیر اور کان آنکھ نہیں آئیں گے، ہاتھ قریب ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا لم یکد یراہا، اتنا تاریکی میں چلا گیا، اتنا تاریکی میں چلا گیا کہ اب ہاتھ نزدیک ہے مگر نظر نہیں آتا۔ توجہ چاہیے، قرآن نے عجیب تعبیر کی سورہ نور میں، کہا لم یکد یراہا، یعنی وہ چیز جو بالکل اس کے قریب آ سکتی تھی آنکھ کے وہ بھی نظر نہیں آتی، یعنی جو ظلمات میں چلا جاتا ہے وہ نزدیک کی چیز کو بھی دیکھ نہیں پاتا۔ ظلمات کا مزاج یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ظلمات میں جائے گا وہ قریب ترین چیز کو دیکھ نہیں سکتا، اب وہ چاہے رسول کی بارگاہ ہو چاہے کسی نبی کی بارگاہ ہو، نزدیک رہنے والا نور کو دیکھ نہیں سکتا۔ شرط ایمان کی ہے کہ اتنا بھی قریب رہنے والا ہو سکتا ہے جاسوس ہو، رسول کی پیروی نہ کر رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد لم یکد یراہا، ہاتھ قریب ہونا کمال نہیں ہے، نور کے سائے میں ہونا کمال ہے۔ کتنا رسول سے قریب ہو جاؤ، گھر میں آ جاؤ، رشتہ دار بن جاؤ، یہ معیار نہیں ہے، نور معیار ہے، قربت معیار نہیں ہے۔ جب ہاتھ نظر نہیں آتا تم کیا نظر آؤ گے؟ تمہیں اگر چاہیے تو نور لو، پہلے ایمان عمل صالح لو، قرآن و اہل بیت کو اپنا میزان بناؤ، جب انہیں میزان بناؤ گے عبداللہ بن جاؤ گے، عبداللہ بن جاؤ گے تو نور کے سائے میں آ جاؤ گے، اور جب نور کے سائے میں آ جاؤ گے تب تمہیں حق نظر آئے گا، اور جو نور کے سائے میں نہیں ہوتا ہے اسے نہ ہاتھ نظر آتا ہے اپنا نہ حق نظر آتا ہے، تمہیں عبداللہ بننا ہوگا۔ لہذا اس کے بعد پھر آیت کی توضیح بھی کر دی سورہ نور میں، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ عطا کرے وہ کبھی نور میں نہیں آ سکتا۔ عبد خدا بننے کے لیے عزیزو، مقصد حیات پانے کے لیے تمہیں نور کے سائے میں آنا ہوگا، ابدیت کی منزل میں آنا ہوگا، تب لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ تمہیں نکالتا رہے گا تمہاری لفظوں کے ذریعے سے، تمہیں بچاتا رہے گا۔ جب نور کے سائے میں آ جاؤ گے تو دور بھی ہوگے تو جون آ جائے قبری دور سے حسین کے ساتھ، اور نزدیک بھی ہوگے تو ایک رات کا سفر طے کہ حر بن جاؤ گے۔ یہ وہ نور ہے جہاں پر آنے کی شرط ہے، وقت رفتو کی جائے، اور وہی وہ نور تھے جو کربلا میں آئے اور پروانہ بن کر شمع امامت کے اطراف میں طواف کر رہے تھے۔ شب عاشور طواف کرتے ہوئے یہ پروانے روز عاشور سب قتل ہو گئے۔ عاشور کا دن آیا اور سب چلے گئے، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے۔ تاہم وہ گنجائش نہیں کہ مسائل مکمل کر سکو۔ جب کوئی نہ تھا تو شہزادی کونین کی وہ بات یاد آئی جب آ کر کہا کہ اس مصیبت کو پڑھو میرے حسین جو سب سے بڑی مصیبت تھی، شہزادی اکبر کا کی شہادت کا نہیں، عباس کے بازو کٹنے کا نہیں، سب سے بڑی وہ مصیبت کیا تھی؟ کا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب بھائی بہن سے جدا ہوا۔ سب سے بڑی مصیبت کربلا کی وہ ہے کہ اس بہن کو چھوڑنا پڑا جو شوہر بھی چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ اب تمہیں شرط رکھا تھا بھیا کے ساتھ رہوں گی، آج وہ بہن چھوڑنے جا رہی ہے، چھوڑنے بھائی جا رہا ہے۔ یہی قیامت وہ قیامت تھی جسے کربلا کی سورج نے بھی دیکھا، جسے کربلا کی زمین نے بھی دیکھا۔ عجیب جدائی تھی عزیزو، بہن بھائی سے خدا حافظی ہونے لگی۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فنظرا یمینا و شمالا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ بہن نے پوچھا بھیا کسے دیکھ رہے ہو؟ کل مہارات ایّر، جب حسین ارادہ کرتے تھے گھوڑے میں سوار ہو، اتاہو اخو العباس بفرسہ، عباس ہمیشہ حسین گھوڑا لے کے آیا۔ یہ
یہ مزاج تھا، پوری عمر امام حسین کی سواری ارادہ کرتے تھے تو جناب عباس لے کے سواری آ جاتے تھے۔ آج پھر ارادہ تو کیا، حسب عادت فنظرا یمینا و شمالا، مگر عباس نظر نہ آئے۔ چاہنے والی بہن سمجھ گئی بھیا اب وہ شیر نہ رہا جو سوار کرے گا، مگر بھیا مدینے سے نکلتے وقت تھوڑی عزت سے سوار کیا تھا، آؤ مجھے ادا کرو۔ اے بھیا 28 درجہ کو سوار کیا تھا، آؤ آج بہن بھائی کو سوار کرتی ہے۔ مگر اے بھیا جب نے جناب زینب نے کہا ہو اے بھیا دنیا میں بہنوں نے سوار شاید کیا ہوگا، اگر خوشی کے لیے سوار کیا ہوگا، زینب تو بھائی کو مرکز ہونے کے لیے بھیج رہی ہے۔ سوار کیا بہن نے بھائی کو، کچھ دور چلے تھے، ایک نحیف سی آواز آئی، نہیں ایک پیاسی کی آواز آئی، مہلن مہلا یمنا زہرا، اے میرے ماں جائے ٹھہر کے جانا۔ مڑ کر دیکھا بہن خیریت تو ہے، ابھی روشن کیا ہے؟ بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، ادھر ماں کا نام لیا، بھائی بہن عرض کربلا پہ بیٹھ کے کافی دیر گریہ کرتے رہے، اے بہن تم نے اماں کو یاد کیا؟ بہن نے کہا بھیا ماں کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ وصیت تو پوری ہو گئی، مجھے وصیت کو نہیں پڑھنا، جانتے کیا ہو گیا؟ سوکھے ہونٹوں نے سوکھے گلے کا بوسہ دیا، نہیں جیسے ہی بوسہ لیا سوکھے ہونٹوں نے زینب کے بھائی کے سوکھے گلے کا، عجب نہیں امام حسین نے کہا اے بہن ہونٹ پہ تو بڑی پپڑیاں نظر آتی ہیں، اے بہن بڑی پیاسی نظر آتی ہو۔ ہاں بھیا بچے بہت پیاسے۔ رخصت کر دیا بہن نے بھائی کو، آخری وقت رخصت کرنے کے بعد کافی صاحب مقتل کی طرف دیکھتی رہنا، میں بھی دیکھ رہی، کچھ دیر دیکھتے دیکھتے لشکر یزید میں بھائی نظر نہ آیا، نظر نہ آیا کا فضا بھیا نظر نہیں آتا، جب تک امام کربلا گھوڑے پر تھے بلندی سے نظر آ رہے تھے، اب تو زمین کی طرف چلے بہن کو بھائی نظر نہ آیا۔ خوف اس بات کا کون خبر دے گا میرے بھیا پہ کیا گزری، اے فضا بھائی نظر نہیں آتا، باہر کیسے جاؤں؟ مگر ایک مرتبہ محبت نے کہا جاؤ زینب بھیا نظر آدھا بھی بہن چلی، اے فضا میں اپنے بھائی کو دیکھ کے آتی ہوں، بھائی بلندی پر نظر نہیں آتا، میں خود بلندی پر جاؤں گی۔ ہاں ایک بلندی پہ بہن آ گئی، ادھر مظلوم کربلا زمین کی طرف چلے، ادھر سے دکھیاری ماں کی آواز آئی، چکیاں پیس کے زہرا نے اسے پالا ہے، اپنے ارمان کے سانچے میں اسے ڈالا ہے، اے شمر میرے بچے کو کھینچنا نہیں، اگر تو نے کھینچا تیر ادھر سے ادھر نکل جائیں گے۔ اسی دوران شمر نے کھینچنا شروع کیا، ماں دیکھتی رہی، ادھر کے تیر ادھر ہوتے رہے، لیکن نشیب میں لے کر گیا، بہن بلندی پر گئی، تو آخری میں کہا بہن بلندی پہ گئی، خدا کسی بہن کو دکھائے، اب جو بلندی سے دیکھا بھائی نظر تو آیا، مگر وہ شمر و جالسون علی صدر حسین، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا، بہن طرف گئی، اے ظالم خنجر پیچھے ہٹا لے، ارے یہ نانا کے سینے پر سویا ہے، اے ظالم میں نے بچوں کو قربان کر دیا، ارے اکبر کا سینہ دے دیا، عباس کے بازو دے دیے، اے ظالم میرے بھائی کو چھوڑ دے، شمر ہٹا نہیں۔ امام سمجھ گئے، اشارہ کیا بہن واپس جاؤ، بہن جانے کو تیار نہیں، کہا بہن اب امام وقت کہتا ہے واپس چلے جاؤ، بھئی یہ کہنا تھا قیامت آ گئی، کہا ہے بھیا اگر تمہارے گلے میں خنجر رکھا رہا، زینب منہ موڑ کر چلی گئی، اماں کہے گی اے زینب بھائی کے گلے میں خنجر تھا، تو نے منہ موڑ دیا، نہیں جاتی ہوں، تو امام وقت ہو، بات ماننی پڑے گی، پر عجیب لالی کی لاڈلی نے فلسفہ استعمال کیا، رخ کو بھائی کی طرف کیا، پشتے خیمہ ہو کے چلنا شروع کیا، کہتی جاتی تھی اے اماں گواہ رہنا، زینب نے اپنی نگاہوں کو نہیں موڑا، رخ تھا اور بھائی کے گلے پہ خنجر تھا، میں خیمے کی طرف پشتے خیمہ ہو کر جا آپ سے